الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ التوبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الی قولہ تعالی ویحلفون باللہ انہم لمنکم وما ہم منکم ولکنہم قوم یفرقون لو یجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا. اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک. آمین یا رب العالمین. پچھلی نشست میں ہم سورہ توبہ کے چھٹے رکوع کا مطالعہ کر رہے تھے. اسی سلسلے کو اب آگے بڑھا رہے ہیں. ارشاد ہے الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کی تو مدد کی تھی اللہ نے جبکہ انہیں نکال دیا تھا یا نکلنے پر مجبور کر دیا تھا مکہ مکرمہ سے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی. ثانی اثنین جبکہ وہ دو میں کے دوسرے تھے، یعنی کل دو انسان تھے، ان میں سے ایک حضرت ابو بکر اور دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اذ ہما فی الغار جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، غار ثور مراد ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا جبکہ وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے حضرت ابو بکر سے رضی اللہ تعالی عنہ، گھبراؤ نہیں، لجیدہ نہ ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہے اصل میں صاحب ایمان کے لیے صبر اور مصابرت اور استقامت کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے اور سب سے بڑا سہارا ہے وہ اللہ کی معیت کا احساس. اور قرآن مجید میں یہ مضمون اس مقام پر بھی آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل رہے تھے اور سامنے سمندر آ گیا تھا اور پیچھے نظر آ رہا تھا کہ ریت کے بادل اڑ رہے ہیں اور بہت دھواں اور غبار نظر آ رہا ہے، یعنی فرعون اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے تعاقب کرتے ہوئے بہت قریب پہنچ گیا. جبکہ ان کے ساتھیوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. تو حضرت موسیٰ کا جواب بھی یہ تھا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ راستہ دے گا، وہ رہنمائی فرمائے گا، راستہ کھولے گا، چاہے کہیں ہمیں راستہ نظر نہیں آ رہا. جیسے سورہ طلاق میں فرمایا گیا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا، مخرج جہاں کوئی مخرج نظر نہیں آئے گا، کوئی بھی بچنے کی سبیل نظر نہیں آئے گی بظاہر احوال، اللہ تعالیٰ راستہ بنا دے گا. وہی بات انہوں نے فرمائی حضرت موسیٰ نے کلا ان معی ربی سیہدین، اور یہی بات حضور نے فرمائی لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح معجزانہ طور پر غار کے عین دہانے تک پہنچ چکے تھے تلاش کرتے ہوئے مشرکین مکہ، اور ذرا سا جھک کے جھانک بھی لیتے تو حضور اور حضرت ابوبکر نظر آ جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، قبضہ قدرت میں ہے تمام انسانوں کے دل، جیسا کہ حضور نے فرمایا اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہے، یصرف کیف یشاء، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، اختیار مطلق تو اس کا ہے. تو اسی اختیار مطلق پر یقین در حقیقت ان الفاظ میں ہے لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ. تو اللہ نے اپنی طرف سے سکون نازل فرمایا، اطمینان نازل فرمایا ان پر.
وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور مدد فرمائی ان کی ان لشکروں سے جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ خات اس موقع پر بھی ظاہر بات ہے جو کچھ ہوا ہے، مکڑی نے جالا اگر وہاں تن دیا اور اگر ایک کبوتری نے آ کے وہاں اسی وقت انڈے دے دیے، اور وہ چیزیں جو ہے ظاہر کے اعتبار سے وہ ذریعہ بن گئی کہ انہوں نے مذاق اڑایا اس کھوجی کا جو لے کر وہاں پہنچا تھا کہ کیا اس غار کے اندر، جس کے اندر کی صورت یہ ہے کہ اس کے دہانے کے اوپر یہ جالے لگے ہوئے ہیں اور یہاں کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، اور یہاں تم سمجھتے ہو کہ کوئی چھپ سکتا ہے؟ حالانکہ حضور اور حضرت ابو بکر اسی کے مابین موجود۔ تو اللہ کے جو لشکر ہیں، وہاں یعلم جنودہ الا، اللہ کے جو جنود ہیں انہیں تو وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اس حوالے سے وہ بھی تھے فرشتے، جیسے بدر میں فرشتوں کا نزول ہے، جیسے احد میں فرشتوں کا نزول ہے، تو اللہ نے مدد فرمائی ان کی ان لشکروں سے جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ نے کافروں کے کلمے کو، کافروں کی بات کو سب سے نیچے ڈال دیا۔ سفلا اسفل کا مؤنث ہے، سب سے نیچے، اسفل سافلین، جیسے کہ سورۃ التین میں الفاظ آئے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، تو اسفلا کا مؤنث سفلا ہے، سب سے نیچے جو ہے ان کی بات پڑ گئی۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، یہاں اسلوب دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے اپنے کلمے کو بلند کر دیا، یہ نہیں فرمایا، حالانکہ پہلے کے ساتھ جعلہ کا لفظ ہے، جعلہ کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ تو اونچا ہے ہی، وہ تو بظاہر جو ہے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایک انسان کو اشتباہ ہو جائے، وہ شک و شبے کی صورت پیدا ہو جائے، ورنہ آنے واحد پہ اللہ تعالیٰ جب چاہے تل پٹ کر رکھ دے پورے معاملے کو، اس کا کلمہ تو اونچا ہے ہی۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں، چاہے ہلکے ہو اور چاہے بوجھل ہو۔ یہ دو الفاظ بڑے اہم ہیں، اصل میں اس کے معانی اور مفہوم میں بہت سے الفاظ ہیں کہ جو مترجمین نے اور مفسرین نے استعمال کیے ہیں، لیکن میرے نزدیک ان کی صحیح ترین تفسیر اور تشریح اور تعبیر اس حدیث میں موجود ہے جو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، کہ حضور نے جو بیعت کی تھی صحابہ کرام سے، بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، یہ چار الفاظ در حقیقت ان دو الفاظ کی تشریح ہے۔ ہلکے ہونا، بوجھل ہونا، یہ ایک تو باطنی کیفیت ہوتی ہے، انسان کو اگر انشراح ہے تو وہ ہلکا پن محسوس کرتا ہے، بھاگ دوڑ کے لیے طبیعت خود بخود آمادہ ہے، آگے بڑھنے کے لیے، اقدام کرنے کے لیے طبیعت کے اندر خود آمادگی موجود۔ اور ایک یہ کہ اگر انشراح نہیں ہے، انقباض ہے، تو طبیعت پر جبر کر کے انسان اپنے آپ کو جیسے کہ دھکیلتا ہے، دھکے دے دے کر آگے بڑھاتا ہے، وہ باطنی کیفیت ہے کہ طبیعت موجل ہے، طبیعت میں اس کام کے لیے آمادگی نہیں۔ ایک ہوتا ہے ظاہری معاملہ، ساز و سامان ہے، اسلحہ ہے، وسائل ہے، سواریاں ہیں، اور ایک یہ ہے کہ نہیں ہے، دقتیں ہیں، مشکلات ہیں، زاد راہ جو ہے مہیا نہیں ہے۔ تو ان کو چار الفاظ کو یہاں قرآن مجید نے دو میں سمیٹ لیا ہے، نکلو، انفروا خفافا وثقالا، خواہ تو تمہارے دل ہلکے ہیں، یعنی یہ کہ ان میں انشراح ہے اور کوئی بوجھل پن نہیں ہے، خواہ تمہارے دلوں میں بوجھل پن ہے اور تمہیں جبرن جانا پڑ رہا ہے، لیکن جبرن بھی اگر جا رہے ہو اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم سمجھتے ہوئے، تو چاہے یہ اپنی طبیعت پر جبر کر رہے ہو کہ طبیعت آمادہ نہیں ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب ہوگا، بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ثواب دگنا ہو جائے گا۔ طبیعت میں اگر انشراح ہے اور آدمی کام کر رہا ہے تو گویا کہ اسے ایگزرٹ نہیں کرنا پڑ رہا، زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑ رہی، لیکن طبیعت کے اندر بوجھل پن ہے اور اس وقت بھی آدمی جو امتثال امر ہے اس پر قائم ہے، تو گویا کہ اسے زیادہ ایگزرٹ کرنا پڑا ہے۔ یہی وجہ آفات نماز میں سے شمار کیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کچھ لوگوں کو نماز کی عادت ہو جاتی، جب یہ نماز عادت بن گئی اب اس کا اجر و ثواب کم ہو جائے گا، اور وہ لوگ کہ جن کو طبیعت کے اندر عادت کی کیفیت ابھی نہیں بنی ہے اور انہیں اپنے نفس کے خلاف ہر وقت جو ہے کشمکش کر کے نماز کے لیے جو ہے اسے آمادہ کرنا ہوتا ہے، تو ان کی ابھی کانسٹنٹ ایفرٹ جو ہے جاری ہے، اس اعتبار سے اجر و ثواب ان کا زیادہ ہوگا۔ تو انفروا خفافا وثقالا، اسی طرح چاہے ساز و سامان ہے، اسلحہ ہے یا نہیں ہے، تم چاہے خالی ہاتھ ہو اور چاہے تم لدے پھندے ہو ساز و سامان کے ساتھ، بہر صورت نکلو۔ تو گویا کہ خفاف اور ثقال یہ بالکل صحیح وہ الفاظ ہے،
خفیف کی جمع خفاف ہے اور ثقیل کی جمع ثقال ہے. تو بالکل 4 الفاظ میں بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر، چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو تنگی ہو، اور والمنشط والمکرہ، چاہے طبیعت میں انشراح ہو، طبیعت ہلکی ہے، خود آگے جانے کے لیے اقدام کے لیے طبیعت جو ہے وہ خود اپنا زور لگا رہی ہے، میلان پایا جاتا ہے، یا یہ کہ اس کو مجبور کیا جا رہا ہے، پھر منشط والمکرہ. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ. یہ مضمون جو ہے جہاد اور اس کی حقیقت اور اس کے مراحل، اب تو گویا کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درجہ بدرجہ اس کے جو بھی مراحل سامنے آئے ہیں ان کا بھی مطالعہ کر چکے ہیں. آخری جیسا کہ میں نے عرض کیا غزوہ تبوک آپ کی حیات طیبہ کا آخری جنگی سفر ہے. اس کے بعد صرف ایک مہم تو آپ نے تیار فرما دی تھی، اس لیے کہ جو تصادم سلطنت روما کے ساتھ شروع ہو چکا تھا، چاہے وہ غزوہ موتا کی شکل میں تھا، اس کے بعد پھر غزوہ تبوک میں خود آپ نے اقدام فرمایا. ابھی جو ہے وہ مرحلہ تو ابھی باقی رہنا تھا اور آگے بات چل رہی تھی. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ ابن زید کی سرکردگی میں جیش اسامہ حضور نے تیار فرما دیا تھا. تیسرا لشکر، تیسری فوج کشی کا پورا پلان بن چکا. لیکن یہ کہ چونکہ حضور بیمار ہو گئے اور مرض وفات جو ہے اس کی صورت پیدا ہو گئی، تو پھر وہ لشکر رکا رہا. پھر حضرت ابوبکر صدیق، یہ فضیلت ان کے ہاتھ میں آنی تھی، ان کے حصے میں آنی تھی، اللہ نے لکھی ہوئی تھی کہ وہ لشکر جو تیار کیا تھا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا علم حضور نے اپنے دست مبارک سے دیا تھا حضرت اسامہ ابن زید کو، پھر اس کو بالفعل روانہ کرنے کی سعادت جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی. تو فرمایا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقی علم رکھتے ہو. علم جو ہے ایک جس کو آپ دنیا میں کہتے ہیں ورلڈلی وائز انسان، دنیا کی معلومات بہت ہے، دنیا میں بہت ہی سمجھدار بھی ہے، بہت کائیاں ہے، بہت ہوشیار ہے، لیکن اصل میں قرآن کے نزدیک تو علم وہ ہے کہ جو حقیقت کا علم ہو، تو وہ کہ جو آخرت میں انسان کو مفید ہو اور وہاں اس کے لیے ابدی جو ہے سعادت کا ذریعہ بن جائے. تو اگر وہ علم تمہارے پاس ہے تو تم سمجھ لو کہ یہی بہتر ہے. لو کان عرض، اب یہاں سے تبصرہ شروع ہو رہا ہے منافقین پر. لو کان عرض قریبا، اے نبی اگر مال غنیمت ہو قریب ہی ہوتا، یعنی اگر انہیں یہ توقع ہوتی جیسے کہ خیبر کی مہم تھی، ظاہر بات ہے کہ خیبر جو ہے چند منزلیں صرف سفر کی تھی، جزیرہ نماء عرب ہی کے اندر یہود کا ایک قلعہ تھا. اس وقت تو منافقوں نے بڑا زور لگایا تھا کہ ہم بھی ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لیکن حضور نے یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ جو لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پر ساتھ نہیں گئے ہیں ان میں سے کسی کو آپ نے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی. لیکن اس وقت ان کے اندر بڑی آمادگی تھی منافقین کے لیے، اس لیے کہ تقریباً یقین تھا کہ خیبر پر جو ہے فتح حاصل ہو جائے گی، اور خیبر مالدار یہودیوں کا گڑھ، وہاں سے بہت کچھ مال غنیمت ہاتھ آئے گا. تو وہاں حضور نے اجازت نہیں دی تھی. اب یہاں جو ہے چونکہ اعلان عام تھا، ہر مسلمان کے لیے جانا ضروری ہے، اب ان کے لیے جو رکاوٹ بن رہی تھی ان کو اس آیت میں جمع کیا گیا. لو کان عرض قریبا، اگر کوئی مال ملنے کی توقع ہوتی قریب ہی، وسفرا قاصدا، اور سفر بھی چھوٹا ہوتا، مختصر ہوتا، لتبعوک، تو لازماً وہ آپ کے پیچھے جاتے، یعنی آپ کی پیروی کرتے، آپ کے ساتھ جاتے. ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان پر یہ دور کی مسافت جو ہے بڑی بھاری پڑ گئی ہے، بہت دور نظر آ رہا ہے یہ سفر جو انہیں اب تبوک کی طرف جانا ہے، شام کی سرحد پر پہنچنا ہے. تو یہ یقیناً جو ہے ان کے لیے ان کے پاؤں کی بیڑی بن گئی ہے، ان کی ہمتوں کے لیے ہمت شکن معاملہ ثابت ہوا ہے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، القریب یہ قسمیں کھائیں گے اے نبی آپ کے پاس آ کر کہ اگر استطاعت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے. اب اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آیات غزوہ تبوک کے لیے روانگی سے قبل نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، سین جب فعل مضارع پر آتا ہے تو اس کو خاص کر دیتا ہے مستقبل کے لیے، مستقبل قریب کے لیے. ان قریب ایسا ہوگا، یعنی حضور کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے لیکن ابھی روانگی نہیں ہوئی، ابھی وہی منافقین جو ہے آ کے قسمیں کھا رہے ہیں، تو حضور کو پیش کی خبر دی جا رہی. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، ظاہر بات ہے کہ جو آ کر وہ عذر جھوٹے بہانے بناتے تھے وہ یہی کہ کسی نے بیماری کا بہانہ بنایا، کسی نے اپنی کسی اور گھریلو مجبوری کا بہانہ بنایا،
کسی نے کہا میرے پاس کوئی زیادہ راہ سرے سے ہے ہی نہیں، کوئی ساز و سامان ہی نہیں ہے، تو طرح طرح سے اپنے عذر پیش کیے۔ تو ان قریب یہ آپ کے پاس آ کر قسمیں کھائیں گے کہ اگر استطاعت ہوتی حضور ضرور ہم آپ کے ساتھ جاتے، کیسے ممکن تھا کہ آپ اس سفر پر جا رہے ہیں اور ہم پیچھے رہ جائیں، لیکن کیا بتائیں، اللہ کی قسم ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہم عرض کر رہے ہیں کہ بالکل ممکن نہیں ہے، میں ایسے حالات میں گھر گیا ہوں، میری مجبوری اتنی شدید ہے۔ بس یحلفون باللہ لم استطعنا لخرجنا معکم یہلکون انفسهم، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، یہ ہے بہت اہم لفظ۔ بظاہر اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، حقیقت میں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، جس سعادت سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں، جس ہلاکت کا اپنے آپ کو مستحق بنا رہے ہیں، یہ اپنی جگہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اس مشقت سے بچا لیں گے۔ تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، اس شدید گرمی کے موسم میں اتنا طویل سفر کون یہ مصیبت جھیلے، گھر کا آرام ہے، آسائش ہے، تو اس کو چھوڑ کر جانا جو ہے آسان نہیں۔ تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، تو یہلکون انفسہم، یہاں پر وہ الفاظ بھی ذرا ذہن میں لے آئیے کہ جو سورہ انفال میں آئے ہیں کہ اے اہل ایمان لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، اذا دعاکم لما یحییکم بہ، جبکہ وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف بلا رہے ہیں جو تمہیں حیات عطا کرنے والی ہے، حیات جاودانی، جنت کی زندگی، دائمی زندگی اور عیش و آرام کی زندگی۔ حضور جس شے کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ جس بات کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، وہ تو تمہارے لیے حیات جاودانی کا پیغام ہے، تم اسے اپنے لیے ہلاکت اور بربادی کا سبب سمجھ بیٹھے ہو۔ تو وہی بات یہاں فرمائی کہ یہ لوگ جو ہے جو اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، بظاہر یہلکون انفسہم، در حقیقت اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے، یہ جھوٹے جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ نوٹ کر لیجیے، حقیقت نفاق کے ضمن میں بڑی تفصیلی بحثیں ہم نے کی تھی، اور اس میں یہ لفظ کذب جو ہے اس کو خاص طور پہ نمایاں کیا تھا۔ یہ نقطۂ آغاز ہے اصل میں نفاق کا۔ جھوٹے بہانے بنانے جب انسان شروع کرتا ہے تو اب نفاق کا آغاز ہو گیا، ورنہ یہ کہ کوئی کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، کہیں کوئی تقصیر ہو گئی، تو پھر اگر اس کا اعتراف کر لیا اور استغفار کیا اللہ تعالیٰ سے بھی، اور جو بھی نظم جماعت ہے اس سے بھی معذرت کی، تو اس میں اب نفاق اس کو نہیں کہیں گے، یہ بیماری ہے، یہ ضعف ایمان ہے۔ لیکن یہ کہ جب جھوٹا بہانہ بنانا شروع کیا، اب یہاں سے نفاق کا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا۔ جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی، اب یہ نفاق کا دوسرا مرحلہ، ٹی بی کی سیکنڈ سٹیج ہے۔ اور تیسرے درجے پر جب کہ دشمنی ہو جاتی ہے، بغض ہو جاتا ہے، ان لوگوں نے ہمارے لیے یہ مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے، یہ خود تو بڑی ہمت کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی ہر مرحلے کے اوپر جو ہے ایک امتحان جو ہے وہ سر پر کھڑا کر دیتے ہیں، تو اس سے بغض اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ پھر تیسری سٹیج، جس کو کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کہا جائے، کہ وہاں سے واپسی اور شفا یابی کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ جیسے سورہ منافقون کی پہلی آیت بھی ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ تو اصل میں در حقیقت یہ کذب جو ہے یہ نقطہ آغاز۔ پھر اس کے بعد اس اگلی آیت نے فرمایا کہ ان لوگوں اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ یہاں پر بھی لفظ حلف آیا ہے، بس یحلفون باللہ، اللہ کا حلف اٹھائیں گے، اللہ کی قسمیں کھا کھا کر جائیں گے، اگر ممکن ہوتا تو ہم ضرور نکلتے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر یعنی ایک طرح کی گرفت ہے، لیکن اصل میں اس میں بھی انہی کا پردہ چاٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ بعد میں جا کر یہ بات کھل جائے گی۔ عفا اللہ عنک، اب یہ الفاظ جو ہے ان کے دونوں معنی ہے، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا یا اللہ آپ کو معاف کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی چونکہ ٹوکنا مقصود ہے ایک بات پر، لہذا پیشگی جو ہے ابھی گرفت ہونی ہے، اور پیشگی جو ہے آپ کے معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا یا اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ وہ آئے، انہوں نے جھوٹا بہانہ بنایا اور آپ نے ان کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے، رخصت جو ہے گرانٹ کر دی۔ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ جان لیتے، آپ پر واضح ہو جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو بھی۔ اس کو سمجھ لیجئے کہ حضور کے پاس آ کر ایک شخص نے عذر پیش کیا، میری یہ مجبوری ہے، میں نہیں جان سکتا، میری یہ مجبوری ہے، مجھے رخصت دے دی۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تو گویا کہ اس کے نفاق پر پردہ پڑا رہ گیا، پردہ چاک نہیں ہوا۔ اگر حضور اجازت نہیں دیتے کہ نہیں آپ کا عذر کافی نہیں ہے،
یہ عذر جو ہے اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس ایسے عظیم مرحلے میں، جبکہ اسلام کو اور دین کو اس قدر بڑی آزمائش کا سابقہ ہے، آپ جو ہے پیچھے رہ جائیں۔ تو آپ اگر اجازت نہ دیتے تب بھی انہوں نے نہیں جانا تھا، تو ان کے نفاق کا پردہ تو چاک ہو جاتا، بات کھل تو جاتی۔ اب آپ نے اپنی شرافت، مروت اور اپنی نرمی اور اپنی رافت اور رحمت کی وجہ سے آپ نے ان کی عذر کو قبول کر لیا، نتیجہ یہ ہے کہ ان کے نفاق پر پردہ پڑا رہ گیا، حقیقت کھل نہ سکی۔ فرمایا عف اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے، یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ لما اذنت لہ، آپ نے انہیں کیوں معاف کیا، کیوں آپ نے اجازت دی؟ حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ پر یہ بات کھل جاتی، روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی کہ کون لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور آپ جھوٹوں کو بھی جان لیتے۔ لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، آپ سے وہ لوگ کہ جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں اجازت طلب ہی نہیں کر سکتے، رخصت مانگ ہی نہیں سکتے اس سے کہ وہ جہاد کریں اپنی جانوں اور مالوں سے۔ ایمان کا تو لازمی تقاضا جہاد ہے، یعنی یہاں سورہ حجرات کی اس آیت کو پھر ذہن میں لے آئیے، ایمان کی جو کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے قرآن مجید میں، مختصر ترین لیکن جامع ترین، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ مومن تو بس صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور پھر جہاد کیا انہوں نے اللہ کی راہ میں اور کھپائی اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی، صرف یہ لوگ سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں۔ تو ایمان تو کیا تو یوں سمجھیے ایمان حقیقی کا جزو لا ینفک ہے جہاد۔ تو کیسے ممکن ہے کہ کسی کے اندر وہ ایمان حقیقی موجود ہو اور وہ آ کر آپ سے رخصت طلب کرے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ لوگ کہ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو وہ آپ سے رخصت طلب نہیں کر سکتے اس سے کہ وہ اللہ اور اس کی راہ میں جہاد سے رک جائے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ اپنے متقی بندوں کو خوب جانتا ہے۔ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ جو اجازت کے لیے درخواستیں دے رہے ہیں، جو رخصت چاہتے ہیں، حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور یوم آخر پر۔ یہاں نوٹ کیجئے دونوں مرتبہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ اس کو نمایاں کیا گیا، اس لیے کہ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تعلق ہے، کم سے کم دعوے کی حد تک، وہ تو جیسے کہ سورہ منافقون کی پہلی آیت میں نے آپ کو سنائی، قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ آپ سے آ کر اگر رخصت طلب کر رہے ہیں تو آپ کو اللہ کا رسول تو مانا ہے، تبھی آ کر رخصت طلب کر رہے ہیں، لہذا ایمان برسالت کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا۔ دونوں جگہ فرمایا لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون، اور ان کے دلوں میں ریب ہے، شکوک و شبہات ہے، اور وہ اپنے اس ریب ہی میں متردد ہو کر رہ گئے۔ یہ نفاق کا وہ مرحلہ ہے کہ جس میں انسان ابھی بغض اور عناد کی اس انتہا کو نہیں پہنچا ہے، بلکہ جیسا کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر سورہ نساء کی آیت نمبر 143 میں ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، مذبذب ہے ان کے اندر، نہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے، نہ ادھر یکسو ہے نہ ادھر یکسو ہے۔ یہ در حقیقت ضعف ایمان سے آگے بڑھ کر پھر جب وہ مرض نفاق شروع ہوتا ہے تو پہلی دو منزلوں کی حد تک بھی ابھی گنجائش ہوتی ہے کہ ابھی جب تک کہ بغض اور عناد پیدا نہیں ہو گیا ہے تو گویا کہ انسان متردد سا ہے، ٹھٹکا ہوا ہے، بڑھوں نہ بڑھوں، چلوں نہ چلوں، ان دونوں کے درمیان ابھی اس کے تردد، مترددین یہاں جو لفظ آیا ہے، فہم فی ریبہم یترددون، وہ اپنے اسی شک اور شبے کی وجہ سے متردد ہے۔ تو متردد اور مذبذب، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اب دیکھیے یہ ان کی گویا کہ جو باطنی کیفیت ہے اب ان پر اس طریقے سے عیاں کی جا رہی ہے کہ ان پر اپنی حقیقت خود منکشف ہو جائے، وہ خود اپنے دل کو ٹٹولے اور اپنے گریبانوں میں جھانکے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا، اگر حقیقت میں ان کا کوئی ارادہ ہوتا، اس وقت تو آ گئے نا اچانک کہ مجھے یہ مجبوری پیش آ گئی ہے، میری بیوی اتنی شدید بیمار پڑ گئی ہے، میں اس لیے نہیں جا سکتا، لیکن انہوں نے پہلے تو کوئی اہتمام کیا ہوتا، اگر ارادہ ہوتا، بیوی تو اب بیمار پڑی ہے،
یا کوئی فوری مصیبت تو اب ان کے کہنے کے مطابق ان پر نازل ہو گئی ہے، لیکن اگر ان کا ارادہ ہوتا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان کا ارادہ ہوتا اللہ کی راہ میں نکلنے کا تو اس کے لیے کچھ ساز و سامان فراہم کرتے، اعداد سامان فراہم کرنا، کوئی اس کے لیے اسباب جمع کرنے کی کوشش کرتے، ولیکن کرہ اللہ انبعاثہم، لیکن اللہ ہی نے پسند نہیں کیا ان کا اٹھنا۔ اب یہ ہے بہت اہم نکتہ، اس کو سمجھ لیجئے کہ عالم واقعہ میں جو کچھ ہوتا ہے بالفعل، اس میں ہمیشہ، جیسا کہ میں نے سورہ تغابن کے درس میں بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، کہ دو فیکٹرز ہمیشہ موجود ہوتے، ایک کسی شخص کا ارادہ اور ایک اللہ کی طرف سے تائید اور توفیق اور تیسیر، اذن یا کم سے کم اذن۔ دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہوگا تو وہ نتیجہ خیز نہیں ہوگا، معاملہ بالفعل نہیں ہو سکے گا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس اینک کو اٹھا لوں، میرا ارادہ تھا، اللہ کی توفیق و تیسیر ہوئی ہے، اس کا اذن ہوا ہے تو میں نے اس کو اٹھایا۔ تو اسی اعتبار سے سمجھیے کہ بظاہر تو یہ ہے کہ ایک شخص نہیں جا رہا، اس کے دل کے اندر ارادہ پیدا نہیں ہوا، یا یہ کہ اگر کسی درجے میں ہوا بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہیں ملا۔ اب یہاں پر دونوں چیزیں شامل ہو رہی ہیں، نہ ان کا ارادہ، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خصوصی اس وقت ان کے لیے ایسی رہنمائی ہوئی یا توفیق ہوئی یا تیسیر ہوئی کہ وہ اپنے اس عدم ارادے کے باوجود بھی نکلنے کا کوئی خیال اپنے دل میں پیدا کرتے۔ تو اب یہاں ادارہ کیا جا رہا دوسری بات کی طرف کہ در حقیقت اللہ ہی نے پسند نہیں کیا ان کا نکلنا، توفیق اللہ کی شامل حال نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کا نکلنے کا ارادہ جو ہے اس کی تائید نہیں فرمائی۔ تو فرمایا وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبعاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ، تو اللہ نے انہیں ڈھیلا کر دیا، سست کر دیا، بٹھا دیا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ اب بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو۔ اس کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، وہ آگے آ رہی۔ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، بالکل وہی بات جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قول مبارک کے حوالے سے گزشتہ نشست میں آپ کو سنائی تھی کہ چھوڑو اس کے تذکرے کو، اگر اس میں کوئی خیر ہے تو آج ہمارے ساتھ نہیں آیا، کل اللہ اسے ہمارے ساتھ میں دے گا، شامل کر دے گا، اور اگر خیر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ شر سے تم بچ گئے، اس لیے کہ اگر خیر نہیں ہے ساتھ تو کوئی نہ کوئی فتنہ انگیزی کرتا، شر انگیزی کرتا، کوئی نہ کوئی جو ہے تمہارے لیے مشکلات پیدا کرتا۔ وہی بات یہاں آئی ہے، لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر برائی کا، کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی تکلیف دہ بات، کوئی جھگڑا، کہیں کوئی جاہلیت کا کوئی قصہ شروع کرے، مسلمانوں کو لڑا دینے کی کوشش، جیسے کہ اس سے پہلے ہوتا رہا۔ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور تمہارے دیان وہ بھارے تاکہ کوئی فتنہ اٹھائے، جیسے کہ اس سے قبل بنی المصطلق کے غزوے میں ہو چکا ہے، جبکہ عبداللہ ابن ابی نے وہاں ہنگامہ کھڑا کروا دیا تھا، اور جبکہ الفاظ کہے تھے کہ انصار مدینہ سے کہ یہ تم لوگوں نے مسلمانوں کو پناہ دی، ان کو کھلا پلا کے موٹا کیا، اب یہی ہے کہ جو تمہارے سر کو آ رہے ہیں۔ اور اس نے پھر وہ کہاوت جو عربی زبان کی نہایت دیدہ دلیری کے ساتھ اس کو استعمال کیا کہ ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہے کہ کتے کو خوب کھلا پلا کے موٹا کرو، کبھی تمہیں کو پھاڑے گا، تمہیں کو کاٹے گا۔ آج ان کو تم نے جو ہے تمہارے ٹکڑوں پر پل کر ان کی یہ جرت ہو گئی کہ وہ ہمارے مقابلے کھڑے ہو گئے، حالانکہ چھوٹا سا معمولی سا جیسا کہ دو اشخاص کے درمیان کو تنازع ہو جاتا ہے اس قسم کا معاملہ تھا، لیکن ہوا دینے والے جو ہے ان کو تو ایسے مواقع کی تلاش رہتی ہے۔ اسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اگر یہ تمہارے ساتھ نکل بھی جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی اجازت نہ دیتے، فرض کیجئے کوئی شخص اپنا پردہ چاک ہونے سے بالکل ہی اپنے آپ کو بچانے کے لیے زبردستی جبر کر کے نکل ہی آتا، جب نکل کر آتا تو کرتا تو یہاں پہ فتنے اٹھاتا، اس کے سوا کیا کرتا۔ تو گویا کہ ایک عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے اجازت نہیں دی، ایک پہلو سے اس پر گرفت کی گئی، اگر آپ نے اجازت دی ان کا پردہ پڑا رہ گیا، لیکن اس میں بھی ایک حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے، وہ ہماری غلطیوں کے اندر بھی کہیں خیر پیدا کر سکتا ہے، کہیں کوئی کوتاہی مسلمانوں سے ہو جائے، اللہ تعالیٰ چاہے اسے کنڈول کرے بلکہ اس کو کسی خیر کا ذریعہ بنا دے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں اور اس کی حکمت کے اندر کوئی بعید نہیں۔ تو یہاں در حقیقت وہی نظریہ سامنے آ رہا ہے
کہ دور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ٹوکا گیا کہ آپ نے اجازت کیوں دی، لیکن کہ اس میں ایک حکمت اور مصلحت تھی کہ جس کا پردہ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں اٹھا دیا، اسے اس کے سامنے بھی کر دیا۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُ، اور تمہارے مابین ان کے لیے سننے والے بہت ہیں، سماع بہت کان لگا سننے والے، تمہارے مابین ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ یعنی یہ کہ ہر درجے کے، جیسا کہ میں نے مرتبہ عرض کیا، مسلمان تھے، ایسے بھی تھے جن میں ابھی صرف ذوف ایمان تھا، ابھی فرض نہیں شروع ہوا تھا، ایسے بھی تھے جو نفاق کی صرف پہلی سٹیج میں۔ اب یہ لوگ جو ہے، یہ ظاہر بات ہے منافق اس طرح کے نہیں تھے، لیکن یہ کہ ان کے اندر ایک آمادگی رہتی تھی کہ جو بڑے بڑے سردار تھے منافقوں کے، بڑے چودھری تھے اور رؤسا تھے ان کے، وہ ان کی باتیں توجہ سے تھے، توجہ سے سنتے تھے تو مرض ان کا پروان چڑھتا تھا اور دوسری سٹیج کو پہنچتا تھا۔ تو سماعون لہم کا ایک مفہوم یہ بھی لیا ہے سلف نے کہ تمہارے اندر ان کے جاسوس ہیں، ان کے لیے سنتے ہیں، سانگڑ لینے کے لیے تمہارے درمیان آتے ہیں، تاکہ جا کے وہ جو ائمۃ الکفر ہیں، جو مدینے کے ائمۃ الکفر ہیں یعنی منافقین، ان کو جا کر حالات بتا سکے اور رپورٹ کر سکے۔ صرف کی تو اثر کی رائے یہ ہے کہ سماعون لہم کے معنی یہ ہے، لیکن یہ کہ موجودہ مترجمین نے بھی اور مفسرین نے بھی زیادہ اس کو پسند کیا ہے کہ ان کے اندر ایک آمادگی پائی جاتی ہے۔ they lend an ear to them، اپنے کان جو ہے لگاتے ہیں، ذرا ان کی باتیں سنتے ہیں توجہ کے ساتھ، گویا کہ طبیعت میں چونکہ دل میں روگ ہے، اس کا ایک ظہور اس شکل میں ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی باتوں کو توجہ سے اور دلی آمادگی کے ساتھ سنتے ہیں۔ اس میں بھی گویا کہ ان اصحاب کو وارن کیا جا رہا جن میں کسی درجے میں ابھی یہ ابتدائی مرض موجود تھا کہ وہ جان لے کہ یہ چیز جو ہے یہ در حقیقت خطرے کی یعنی سرخ بتی کے مانند ہے۔ یہ کیف بھی اگر ہے کہ ان کی بات آپ طرف سے سنتے ہیں تو اس سے بھی گویا کہ نفاق کی طرف پیش رفت کا راستہ کھل جائے گا۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یہ لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے فتنے اٹھاتے رہے ہیں، کوشش کرتے رہے فتنہ انگیزی کی، وقلبوا لك الامور، اور آپ کے معاملات کو تلپٹ کرنے کی اپنی امکان بھر کوشش کرتے رہے ہیں، حتی جاء الحق وظہر امر اللہ وہم کارہون، یہاں تک کہ اللہ کا حق آ گیا اور اللہ کا امر ظاہر ہو گیا اور وہ ناپسند ہی کرتے رہے، انہیں تو اس کے لیے کوئی ان کے اندر آمادی تھی۔ یہاں اس سے مراد ہے در حقیقت فتح مکہ، ہر جاء الحق وظہر الامر، غالب ہو گیا، ظاہر ہو گیا اللہ کا معاملہ، دین کو غلبہ ہو گیا۔ جزیرہ نمائے عرب کی حد تک تو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تکمیل ہو چکی تھی فرائض نبوت کی، اتمام حجت پورے عرب پر کیا جا چکا، اور یہ کہ دین حق کا غلبہ جو ہے پورے جزیرہ نمائے عرب پر اپنی تکمیل کو پہنچ چکا، حتی جاء الحق۔ چنانچہ اسی کی جو تصویر ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اسی کی طرف اشارہ ہے، حتی جاء الحق وظہر امر اللہ وہم کارہون۔ اب منافقوں کو تو ظاہر بات یہ بات سنی کہ اللہ کے دین کا اس طور سے غلبہ ہو جائے، وہ تو اس امید میں رہے تھے کہ اور نئی فوج کشی مدینے پر ہو اور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شکست سے دوچار ہونا پڑے۔ وَمَن يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے وہ بھی ہے کہ جو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ یہ ایک نہایت ہی بد باطن اور نہایت گستاخ قسم کا جو منافق تھا، جد ابن قیس، اور یہ وہ شخص ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی موجود تھا، اور واحد یہی ہے کہ جس نے حضور سے بیعت نہیں کی تھی، بیعت رضوان میں شامل نہیں ہوا۔ باقی پورا جو مجمع تھا 1400 1500، بعض روایات کی روح سے 1800 صحابہ نے بیعت کی ہے، ایک منفرد رہا جس نے اس وقت بھی بیعت نہیں۔ یہی جد ابن قیس ہے، یہ حضور پاس آیا کہ حضور، اور بہت ہی گستاخی کے انداز میں کہ مجھے تو آپ اجازت دے دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، میں بڑا حسن پرست قسم کا انسان واقع ہوا ہوں اور شامی عورتیں بڑی حسین ہوتی ہیں، میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکوں گا، تو مجھے تو آپ اجازت دے دیجئے، اس امتحان میں نہ ڈالیے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے وہ بھی ہے جس نے یہ کہا یا جو کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجئے، رخصت دے دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، امتحان میں نہ ڈالیے۔ اور بڑے پیارے الفاظ آئے، أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، فتنے میں تو پڑ چکے، فتنے میں تو اب ان کا یوں سمجھیے کہ فیصلہ ہو گیا کہ فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ یہ کس فتنے سے بچنا چاہ رہا ہے؟ فتنے میں تو گرفتار ہو چکا، آخری درجے میں ناکامی جو ہے اس کی وہ سامنے ظاہر ہو چکی۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ،
اور اصل میں تو جہنم ہے کہ جو ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے، گھیراؤ کیے ہوئے۔ یہ الفاظ جو ہے اس اعتبار سے کہ ہمارے ظاہری حواس کے اعتبار سے تو جنت بھی دور ہے اور دوزخ بھی دور ہے اور قیامت بھی ابھی ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن معنوی اور باطنی طور پر گویا کہ جہنم جو ہے احاطہ کیے ہوئے اس وقت بھی کافروں کا، گھیرے میں لیے ہوئے جہنم ان کو اپنے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ان تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اے نبی اگر آپ کو کوئی خیر پہنچتا ہے، کوئی خوبی پہنچتی ہے، خوشی حاصل ہے، کوئی فتح اور نصرت الہی کا منظر سامنے ہے، انہیں برا لگتا ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ سٹیج میں بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نے کیا کہ یہ جو منافقت کی 3 سٹیجز ہیں ان کو اچھی طرح کلیئرلی سمجھ گئی۔ پہلی سٹیج پر صرف جھوٹے بہانے، امتحان اور آزمائش سے بچنے کی۔ دوسری سٹیج پر جھوٹی قسمیں، حلف، اتخذوا ایمانہم جنۃ، اپنی قسموں کو ڈھال لیا۔ تیسری سٹیج پر آ کر بغض اور عداوت۔ تو یہ در حقیقت ان منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، آپ کو کوئی خیر پہنچتا ہے، بھلائی پہنچتی ہے، کوئی کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے، انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر یہ بڑے ہی فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا، ہمیں معلوم تھا، یہ تو حماقت کر رہے تھے، غلطی کر رہے تھے، ہم تو اتنے بے وقوف نہیں ہیں۔ جیسے کہ ان کے الفاظ سورہ بقرہ میں آئے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کے مارے ایمان لائے؟ انہیں تو اپنے نفع نقصان کا خیال ہی نہیں، خیر اور شر کی پرواہ نہیں، تو یہ تو بالکل دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے، تو ہم تو دیوانے اور پاگل نہیں۔ اس انداز میں وہ خوشیاں مناتے تھے، قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے درست کر لیا تھا، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور اتراتے ہوئے اور خوشیاں مناتے ہوئے وہ پیٹھ موڑتے ہیں۔ یہاں اب 2 آیات جو آ رہی ہیں وہ گویا کہ آج کے سبق کا اصل حاصل ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ہم پر ہرگز کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کیونکہ مصیبت اصابہ یصیبو جو ہے یہ تو عام ہے، کوئی بھی واقعہ اگر آپ کے لیے خوشگوار ہے آپ کو خوشی ہوتی ہے، ناگوار ہے آپ کو رنج اور صدمہ ہوتا ہے۔ عام اور اس دوسری قسم کے حوادث و واقعات کے لیے لفظ مصیبت ہے کہ جو انسان کو ناگوار۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے ہم پر کوئی شے وارد نہیں ہو سکتی، کوئی حادثہ، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، سوائے اس کے جو ہمارے رب نے ہمارے لیے طے کر دی۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا حمایتی ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے، حامی ہے، ناصر ہے، ہمارا محبوب ہے، مقصود ہے۔ اگر اس کی طرف سے کوئی ابتلا، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف آئے تو ہرچہ بادہ باد، جو آئے سو آئے، کہ ہرچہ ساقی ماں سے ریخ کہنے الطاف است، جو بھی میرے ساقی کی طرف سے میرے پیالے میں ڈال دیا جائے اس کا لطف و کرم ہے، ہم تو اسے شکریہ کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو تو صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اسباب و وسائل کا اہتمام فرض ہے، اعدوا لہم ما استطعتم، کہ یہ کہ توکل اسباب و وسائل پر نہیں، صرف اللہ کی ذات پر۔ اگلی آیت اس سے بھی زیادہ ایمان کی اصل حقیقت کو اور مصیبت میں صبر اور مصابرت کے لیے جو استقامت ہے، گویا کہ اس کے سب سے اہم جو موضوع سامنے رہنا چاہیے، جو حقیقت مستحضر رہنی چاہیے، وہ یہ ہے قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، اے نبی کہہ دیجئے تم ہمارے بارے میں سوائے 2 نہایت اعلیٰ انجاموں کے، 2 نہایت عمدہ اور حسین چیزوں کے اور کس کی توقع کر سکتے تھے؟ اب حسنیین، حسنہ کا تثنیہ ہے، حسنہ احسن کا مؤنث ہے، 2 نہایت عمدہ، نہایت اعلیٰ، 2 ہی انجام ہو سکتے ہیں نا؟ مراد کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کی راہ میں سب قتل ہو گئے تبھی ہمیں تو یہی چاہیے، مطلوب ہے، مقصود ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور اگر ہم کامیاب ہو کر لوٹ آئے تو تم بھی کہو گے کہ کامیاب ہو گئے۔ تو ہمارے لیے تو دونوں انجام یکساں ہیں، اور یکساں کیا، نہایت اعلیٰ ہے، نہایت حسین ہے، نہایت مطلوب ہے۔ اب در کس بات کا؟ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کے دیکھا چاہیے۔ جو لوگ موت کو اس درجے خوش آئند سمجھتے ہو اور شہادت کی موت کو
اپنے لیے اصل حیات جاونی دیا سمجھتے ہو، اب ان کے لیے ڈر ہوگا تو کس شے کا؟ ہاں کس شے سے ڈرا رہے ہو؟ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم، اور ہمارے بارے میں ایک امید لیے ہوئے توقع کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کس بات کا؟ ابھی اب دو بیان کی، چونکہ وہاں دو ہے، حسنین دو ہے، ہم سب شہید ہو جائے تب بھی کامیاب، ہم اگر کامیاب ہو کر لوٹ آئے تب تو تم بھی مانو گے کہ کامیاب۔ ہم بھی تمہارے بارے میں دو باتوں کے امیدوار ہیں اللہ کی طرف سے۔ نمبر ایک ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا، اللہ کی طرف سے عذاب تم پر کوئی آئے، یا تو اللہ اپنے پاس سے کوئی بھیج دے، کوئی سماوی آفت آ جائے، کوئی اور تمہارے اوپر کسی اور طرح کی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ سزا آ جائے، یا ہمارے ہاتھوں آئے، کوئی وقت آئے کہ اللہ تعالی ہمارے ہاتھ کھول دے اور اجازت دے دے تمہارے اوپر تمہارے خلاف اقدام کرنے کی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا مرحلہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منافقین کے خلاف بھی قتال اور جہاد کی اجازت مسلمانوں کو عطا ہو جائے۔ تو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُرَبِّصُونَ، تو کرو انتظار، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہے کیا ہے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو۔ تم ہمارے بارے میں دو نہایت عمدہ چیزوں کے سوا کسی شے کی توقع ہی نہیں کر سکتے، اور ہم بھی تمہارے بارے میں امید کر رہے ہیں کہ دو میں سے کوئی ایک صورت ہوگی، اللہ تعالیٰ یا تو خاص اپنے ہی پاس سے کوئی عذاب تم پر نازل کرے گا، یا ہمارے ہاتھوں تم پر عذاب آئے گا۔ قل اسقوا ولو کرہا، اب یہاں ایک نفسیاتی بات سمجھ لیجئے، بسا اوقات اگرچہ منافقوں کو جس طرح جان عزیز تھی، مال بھی بہت عزیز تھا، لیکن یہ کہ یہ انسان کی کمزوری ہے، جب جان پر بن جاتی ہے تو مال پیش کر دیتا ہے، کہ کسی طریقے سے جان بچ جائے۔ تو وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ ہمارے صدقات قبول کر لیے جائیں، ہماری طرف سے بس یہی کافی سمجھ لیا جائے، تاکہ کسی درجے میں تو ہم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہنے کے کسی درجے میں مستحق ہے سمجھ سکیں، اور لوگوں کو بتا سکے کہ ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ لیکن یہ کہ اس مرحلے پر آ کر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ اب ان منافقین سے کوئی صدقہ بھی آپ کبھی قبول نہ کیجیے، ان کا کوئی مالی تعاون بھی آپ قبول نہ کیجیے۔ قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم، کہہ دیجئے اے نبی کہ چاہے تم اب دل سے، دلی آمادگی سے خرچو، اللہ کی راہ میں انفاق کرو، صدقہ دو، اور چاہے مجبوری کو، اس لیے کہ یہ مجبوری تمہارے لیے بن گئی۔ انکم کنت، یہ تمہارے سے قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم نہایت سرکش لوگ ہو، تم نے اس پوری جد و جہد کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، نہیں محروم یا ان کو ان کے قار صدقات قبول کیے جاتے مگر اس سے کہ وہ اللہ پر ہی کفر چکے ہیں، اللہ کا اس کے رسول کا۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ بات جو ہے سورہ منافقون میں بھی اور حقیقت نفاق کی تقریر میں بھی واضح کر چکا ہوں کہ نفاق بھی اصل میں کفر ہے، ارتداد ہے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، لیکن یہ قانونی ارتداد نہیں ہے، ظاہری نہیں ہے، باطنی ارتداد ہے۔ اندر سے جو بھی ایمان کی تھوڑی بہت پونجی جو ہے کبھی حاصل ہوئی تھی وہ زائل ہو گئی، وہ جاتی رہی، لیکن یہ کہ اوپر سے ایک ونیئر جو ہے قانونی اسلام کا وہ برقرار رہا۔ تو فرمایا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة الا وهم كسالى، اور یہ نماز بھی نہیں پڑھتے، نماز کے لیے نہیں آتے، نہیں کھڑے ہوتے نماز کے لیے، مگر یہ کہ بڑے کسل کے ساتھ طبیعت کے پر جبر کرتے ہوئے، ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور خرچ بھی کرتے ہیں تو دلی آمادگی سے نہیں، مجبوری کو۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، یہ آیات ہم اس سے پہلے حقیقت نفاق کے ضمن میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو آپ کو اچھے نہ لگے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ انہی مال اور اولاد کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی عذاب دے، یہی مال اور اولاد سوہان روح بن جائے دنیا کی زندگی میں بھی۔ بظاہر تو یہ بڑی شے اور بڑی نعمت نظر آتی ہے، لیکن بسا اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب دیتا ہے انسانوں کو اسی دولت کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جان نکلے اسی حال میں کہ وہ کفر پر رہے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ، اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں ہم بھی تم ہی میں سے ہیں۔ وَمَا هُمْ مِنكُمْ، اور مسلمانوں یہ ہرگز تم میں سے نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ،
بلکہ یہ بزدل لوگ ہیں۔ فرق یفرقوں کے معنی گھبرانا اور خوف کھانا، اور بزدلی کے لیے گویا کہ یہ عبارت ہے۔ یہ بزدل ہے، کھل کر نہیں کہہ سکتے۔ اگر کھل کر کہتے ہیں، ارتداد کا معاملہ کرتے ہیں، کھل کر دشمن بنتے ہیں تمہارے، تو تمہارے ہاتھوں انہیں مشکل پیش آ جائے گی، تمہارے سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ لو یجدون ملجا او مغابن او مدخلا، یہ تو ان کی مجبوری ہے، اگر کہیں انہیں مل جائے کوئی جگہ سر چھپانے کو، کوئی ٹھکانہ، کوئی پناہ گاہ، یا کوئی غار، یا کوئی سر گھسانے کی جگہ، لولوا الیہ وہم یجمحون، تو اسی کی طرف یہ لوٹ جائیں گے اپنی رسیاں توڑاتے ہوئے، جیسے کہ کوئی جانور رسی توڑا کر بھاگتا ہے۔ یہ تم سے علیحدہ ہو کر کہیں نہ کہیں پناہ لے لیتے، لیکن اب ان کے لیے پناہ ہے کہاں؟ پورے جزیرہ نما عرب پر دین کا غلبہ ہو چکا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔